السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی اس کی جو، بین یدیہ، اس سے پہلے، من الکتابی، کتاب سے، ومہیمنا، اور نگہبان و محافظ، علیہ، اس پر، فاحکم، سو فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس سے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالی نے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، عما، اس سے جو، جاءک، آپ کے پاس آ گئی، من الحق، حق سے، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا، منکم، تم میں سے، شرعۃ، دستور، ومنہاجا، اور راستہ، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لجعلکم، تو تمہیں کر دیتا، امۃ واحدۃ، امت ایک، ولکن لیبلوکم، اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، پس آگے دوڑو نیکیوں میں، اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کو، فینبئکم، وہ تمہیں بتلا دے گا، بما، جو، کنتم، تم تھے، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے۔ بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کیجیے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس سے پہلی گزر جانے والی آیت میں جو ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اس میں تورات اور انجیل کے اوصاف بیان کیے اور اہل کتاب کو ان پر عامل نہ ہونے کی وجہ سے کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا۔ اب اس آیت میں قرآن کی توصیف بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیجیے۔ مہیمنن کے معنی محافظ، نگہبان اور شاہد کے آتے ہیں۔ قرآن پاک سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، یعنی ہدایت کے جو علوم، معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کمال امانت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور یہود کی تحریفات اور غلط تعویلات کو بیان کرتا ہے۔ یہ معنی بھی ہیں کہ تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے گا، صحیح اترنے کی صورت میں قبول کر لیا جائے گا ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ وَمُہَیْمِنًا، اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، اس کے مخاطب یہود و نصارہ اور مسلمان ہیں، یعنی گو تمام انبیاء کا دین ایک ہے مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی احکام فریہ اور طریقے مختلف رہے ہیں۔ ہر بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے ہیں۔ اب نبی آخر الزماں کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، انبیاء الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ بخاری احادیث الانبیاء، باب قول اللہ وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ،
حدیث نمبر 3443، یعنی سب کا دین اور رسول تو ایک ہے، اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف فروعی احکام کی حد تک ہے۔ اب آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام و مسائل پر عمل ہوگا اور نہ اس امت کے کسی امام و مجتہد کے قول، رائے اور فتویٰ پر۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو جبراً ایک ہی امت بنا دیتا، مگر یہ اختلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم اس عقل اور ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہو جو اس نے تمہیں دیے ہیں، تاکہ اس پر جزا و سزا ہو سکے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی خواہ کی کج بحثیوں کو چھوڑ کر ان نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو جن کا اب تمہیں آخری شریعت میں حکم دیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔